بیلنس ورسز پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ بیلنس ورسز پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا عنوان بہت ہی زیادہ اہم، بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، کیا مقدسہ مریم پرفضل ذات ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا، کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ مقدسہ مریم پرفضل ذات ہے۔ اب پرفضل ذات اسے کہتے ہیں جو فضل سے بری ہو یا وہ کسی پر فضل کر سکے، یعنی کہ وہ ذات جو کسی پر فضل کر سکے اسے کہتے ہیں پرفضل۔ کیا مقدسہ مریم وہ ذات ہے جو کسی پر فضل کر سکے؟ کیونکہ اس آیت کو دو طرح سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب میرے سامنے دونوں بائبل مقدس ہیں، کیتھولک بھی اور پروٹیسٹنٹ بھی۔ اب کیتھولک والی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ پہلا باب اس کی 28ویں آیت، تو فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل۔ اب یہاں پر فرشتہ کہتا ہے مقدسہ مریم کو کہ تو پرفضل ہے۔ اب یہی آیت اگر ہم دیکھیں پروٹیسٹنٹ بائبل میں تو یہاں پر لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ اب ان دونوں میں سے بات کون سی درست ہے؟ کیا مقدسہ مریم پرفضل ہے کہ مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے؟ ان دونوں میں سے بات کون سی درست ہے؟ اگر اس آیت کو گریک میں مطالعہ کیا جائے، گریک الفاظ اس کا دیکھا جائے، تو گریک الفاظ بھی یہی ہے اس کا کہ اس پر مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے، وہ پرفضل ذات نہیں۔ اور ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کا اگر پہلا باب دیکھیں تو 120 کی جو جماعت تھی اس میں روح کی منتظر مقدسہ مریم بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 14ویں ہے، یہاں پر لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہی۔ یعنی کہ 120 کی جماعت کو جو روح کی منتظر تھی، 120 کی جماعت، اس میں مقدسہ مریم بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مقدسہ مریم کو درمیانی بنا لیا ہے اور پرفضل ذات بنا لیا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں۔ مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے، وہ پرفضل ذات نہیں۔ مقدسہ مریم درمیانی نہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر۔ تو وہ دعا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا مرا ہوا آدمی دعا کر سکتا ہے؟ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان کا بکھرا باقی نہیں رہتا۔ مقدسہ مریم خدا اور انسان کے درمیانی نہیں اور نہ بن سکتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درمیانی کون ہے؟ یہ لکھا ہے پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت، یہاں پر لکھا، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اب مقدسہ مریم کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ درمیانی ہے، انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی مقدسہ مریم ہے۔ پھر ہم کیوں مقدسہ مریم کو درمیانی بنا رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر؟ مقدسہ مریم آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتی، آپ کے گناہ نہیں معاف کر سکتی، کیونکہ وہ پرفضل ذات نہیں۔ ہاں، جو درمیانی ہے، جو جناب مسیح خدا یسوع مسیح جو درمیانی ہے، آپ کے گناہ وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔
بائبل کا پہلا شبد خدا ہے اور نئے عہد نامے کا پہلا شبد خداوند ہے یعنی کہ یسوع ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کا آخری جو الفاظ ہے آمین ہے، یعنی کہ پیدائش کی جو ہم پہلا صفحہ دیکھیں اس میں پہلا الفاظ لکھا ہے خدا، اور نئے عہد نامے میں پہلا الفاظ لکھا ہے یسوع، اور مکاشفہ میں جو بالکل آخری الفاظ ہے لکھا ہے آمین، یعنی کہ خدا، یسوع اور آمین۔ مقدسہ مریم کا ذکر نہیں ہے، مقدسہ مریم درمیانی نہیں ہے، مقدسہ مریم پرفضل ذات نہیں ہے، بلکہ مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے، خدا نے اس پر فضل کیا ہے، اس پر فضل ہوا ہے، مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے پیارے بھائی، فضل ہوا ہے، وہ پر فضل ذات نہیں، وہ کسی پر فضل نہیں کر سکتی، وہ کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتی، وہ درمیانی نہیں ہے، انسان اور خدا کے درمیانی نہیں ہے، انسان اور خدا کے درمیانی ایک ہی ہے، وہ مسیح یسوع ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ مسیح یسوع ہے جو پر فضل ذات ہے، جو فضل سے بری ہوئی ذات ہے، وہ مسیح یسوع ہے۔ تو آپ اس بات کو ضرور جانیں اور اپنی اس تعلیم کو درست کریں۔ تو خداوند آپ کے ذہن کو کھولے، آپ کی بند آنکھوں کو کھولے، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔